خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف سینکڑوں کشمیریوں کی احتجاجی ریلی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ممتاز وکیل اشوک بھان کا مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ جارجیا میں ریسٹوران سے 11 بھارتی شہریوں کی لاشیں برآمد۔ مشال حسین ملک کی مقبوضہ کشمیر کی منفرد ثقافت کو مسخ کرنے کی مودی حکومت کی کوششوں کی مذمت۔ یورپی یونین مقبوضہ کشمیر میں بلا تاخیر انسانی حقوق کی پابندیاں رکوائے، علی رضا سید کا یورپی حکام کو خط۔ چین اور بھارت متنازع سرحد پر اعلیٰ سطح مذاکرات رواں ہفتے متوقع۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں ریجن کے ضلع ریاضی میں ویشنا دیوی مندر کی طرف جانے والے پہاڑی سلسلے کے ساتھ مجوزہ چیئر لفٹ پروجیکٹ کے خلاف سینکڑوں لوگوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ تفصیلات کے مطابق مظاہرین جموں ریجن کے ضلع ریاسی کے کڑا بیس کیمپ کے باہر اکٹھے ہوئے اور مجوزہ منصوبے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور ہندو شرائن بورڈ کے مجوزہ منصوبے کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ شالیمار پارک سے شروع ہونے والی ریلی کے شرکاء نے گزشتہ ماہ پولیس کی طرف سے گرفتار کی گئے مظاہرین کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا، جنہیں منصوبے کے خلاف احتجاج پر ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ منصوبے کے خلاف احتجاج کرنے کی قیادت کرنے والی شری ویشنا دیوی شنگرش سمتی نے اپنے مطالبات کے حق میں 18 دسمبر کو قصبے میں مکمل ہڑتال کی کال بھی دی ہے۔ گزشتہ ماہ دکانداروں، مزدوروں اور ٹریک کی ساتھ کام کرنے والے ٹٹو اور پالکی مالکان نے بھی منصوبے کے خلاف 4 دن تک زبردست احتجاج کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ علاقے کو آئین میں دی گئی ضمانت اس کو بحال کر دے۔ مصطفیٰ کمال نے جموں میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے عمر عبداللہ کو علاقے میں حکومت کی قیادت کے لیے منتخب کر کے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب نئی دلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علاقے کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے سلسلے میں عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے۔ مصطفیٰ کمال نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت کابینہ کو اس حوالے سے قرارداد پاس کرنے اور اسے وزیر اعظم کو پیش کرنے پر سراہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب نئی دلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کی امنگوں کا احترام کرے اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے اور کابینہ نے ان کی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ دہلی ان کی امنگوں کا احترام کرے اور اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ممتاز وکیل اشوک بھان نے بھارتی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے اپنے وعدوں کا پورا کریں۔ تفصیلات کے مطابق ورلڈ پیس اینڈ ریکنسیلیشن فورم کے زیر اہتمام نئی دلی میں ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے اشوک بھان نے اسمبلی انتخابات کے بعد فوری طور پر جموں کشمیر کے ریاست کے درجے کی بحالی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ اور انتخابی مہم اور دفعہ 370 کی بحالی سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران بھارتی قیادت کی طرف سے اس سلسلے میں کیے گئے وعدوں اور بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے حکومت کو مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو جلد از جلد بحالی کی ہدایت کی تھی۔ اشوک بھان نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کابینہ نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے بھارتی حکومت پر مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی پر زور دیا ہے اور اسے کشمیریوں کے آئینی حقوق کی بحالی اور شناخت کے تحفظ کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کی میواڑ یونیورسٹی میں زیر تعلیم 40 سے زیادہ کشمیری طلبہ کو یونیورسٹی حکام و مقامی پولیس نے ہراساں کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق طلبہ نے BSc نرسنگ پروگرام میں حصہ لیا تھا۔ طلبہ کئی مہینوں سے اپنے کورس کی منظوری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہی ہیں، جس کے لیے راجستھان نرسنگ کونسل اینڈ انڈین نرسنگ کونسل کی منظوری لازمی ہے۔ ہفتے کی شام صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب احتجاج کرنے والے طلبہ کو مارا پیٹا گیا اور یونیورسٹی کے احاطے سے باہر نکال دیا گیا۔ کشمیری طالب علموں نے کہا ہے کہ انہیں شدید سردی میں رات باہر کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور کیا گیا کیونکہ یونیورسٹی نے ان کے مطالبات پر توجہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ انہیں معطلی اور پولیس کو ملوث کرنے سمیت مسلسل دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یونیورسٹی نے مظاہرین کو روکنے کے لیے مقامی پولیس کا استعمال کیا اور پولیس نے مظاہروں کے دوران طلبہ پر جسمانی تشدد بھی کیا۔ پروگرام کی منظوری میں تاخیر سے طلبہ کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے، جو پروگرام میں پہلے ہی 3 سال گزار چکے ہیں۔ یونیورسٹی کی جانب سے متعدد یقین دہانیوں کے باوجود کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی، جس سے طلبہ غیر یقینیت کی کیفیت سے دوچار ہیں۔
سابق سوویت جمہوریہ جارجیا کے سیاحتی مقام گڈوری کے ایک ریسٹوران سے 11 بھارتی شہریوں کی لاشیں ملی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جارجیا کی وزارت داخلہ ایک تحریری بیان میں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ جارجیا کے علاقے گازبیگی کے سب سے بڑے اور بلند ترین اسکی ریزورٹ پر پیش آیا۔ پولیس کو 11 بھارتی شہریوں اور ایک مقامی شخص کی لاش میں ایک بھارتی ریسٹوران کے کمرے سے ملی ہے۔ وزارت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ روز ریسٹوران میں بجلی کی بندش کے باعث جنریٹر وہاں رکھا گیا تھا، جس کے دھوئیں کے باعث یہ اموات ہوئی ہیں۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور نظر بند کشمیری حریت رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ اور پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی ثقافت کو مسخ کرنے کی کوششوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مشال ملک نے انٹرنیشنل ریجنل اسٹڈیز اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے منفرد شناختی ورثے پر حملے کو بھارت کی ثقافتی یلغار کا حصہ اور کشمیری عوام پر بھارتی جاری ظلم و تشدد کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں RSS کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے اقدامات کا نوٹس لے جو مقبوضہ علاقے میں ہندو ثقافت کو مسلط کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کشمیری فن و ادب و موسیقی پر عائد پابندیوں کا حوالہ دیا۔ مشال ملک نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی نسل کشی کی پالیسی کی بھی مذمت کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا ہے کہ مودی حکومت کشمیریوں کی منفرد شناخت کو مٹانے کی اپنی کوششوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔